السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نور ایمان اسلامک آرگنائزیشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال زریں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس حدیث پاک کی محفل کو ہماری بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ آج بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ ایک روایت میں آپ حضرات کی روبرو پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس روایت کو سننے، پڑھنے، سماعت کرنے کے بعد ہمارے دل و دماغ میں اسلامی تازگی پیدا ہوگی اور خوف خدا پیدا ہوگا اور اسلام کے لیے، دین کے لیے، رسول اللہ کی محبت میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ پہلے دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، دنیا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں آرام بھی ہے اور پریشانیاں بھی ہیں، سکون بھی ہے، بے اطمینانی بھی ہے، رنج و غم بھی ہے اور خوشی اور فرحت کے لمحات بھی ہیں، اور یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ دنیا میں انسان ہمیشہ ہر لمحے خوش ہی رہے، اور یہ بھی محال ہے کہ انسان ہمیشہ ہر لمحے رنج و غم ہی میں رہے۔ زندگی بھر میں کچھ لمحات خوشی کے ضرور آتے ہیں، اسی طرح کچھ لمحات رنج و غم کے بھی آتے ہیں۔ جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی رضا پر راضی رہا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا رہا تو وہ انسان کامیاب و کامران ہے، اور جو انسان دنیا میں آنے کے بعد شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا رہا اور اپنی نفس کی پیروی کرتا رہا تو ایسا انسان یقیناً خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یہاں آنے والی حدیث پاک میں ہمارے آقا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے کہ 7 انسان ایسے ہیں جو بہت خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، رحمت الہی کے سایے کے حقدار ہیں۔ اور حدیث پاک سننے کے بعد پھر ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان 7 لوگوں میں ہم داخل ہیں یا داخل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو میں 5 منٹ کی عرض کروں گا۔ دنیا میں گرمی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ گرمی اتنی شدت کی ہوتی ہے، بالخصوص یو پی وغیرہ میں مئی جون کی گرمی جو ہوتی ہے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے اور اپنے جسم کے اعضاء سے وہ گرمی دیکھی بھی ہے، برداشت بھی کی ہے، اور اس کا احساس آج تک ہم کو ہے۔ شاید بمبئی میں ایسی گرمی نہیں ہوتی۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ گرمی کی تپش سے مسجد کا فرش اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ وہاں پر چلنا دوبر ہو جاتا ہے، اور دھوپ کی اتنی زبردست شدت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے تو چند لمحے میں اس کی حالت ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے سایہ کی تلاش میں اور پانی کی تلاش میں۔ زبان کانٹے کی طرح خشک ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، اور پھر ماتھے میں اور سر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ گرمی برداشت کر سکے۔ اب یہ غور کریں آپ کہ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ سائنس کے طالب علم ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے ہیں آپ۔ سورج اس قدر زمین سے دور ہے، اور زمین یہ تانبے کی نہیں ہے، زمین تو مٹی کی ہے۔ ایک مخصوص مادہ اللہ نے پیدا فرمایا جس کو مٹی کہتے ہیں، اور جس کے اندر بے شمار برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، دنیا کی ساری رنگینی، ساری شادابی اور ساری جو رونقیں ہیں اسی زمین کی دین ہے۔ سب کچھ زمین سے اگتا ہے، یہ کپڑے بھی زمین سے اگے ہیں بالواسطہ، جو کچھ ہم کھاتے ہیں سب زمین کی پیداوار ہے، بلکہ ہمارا وجود ہی زمین سے ہے، سمجھے آپ؟ بالواسطہ کئی واسطے بیچ میں ہیں، ہم زمین سے پیدا کیے گئے۔ بہرحال وہ لمبی گفتگو ہے۔ اب زمین ہے مٹی کی، یہ تانبے کی یا لوہے کی نہیں ہے، اور سورج لاکھوں میل ہم سے دور ہے، اور یہاں دنیا بھر کے انتظامات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، مگر جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو قرار اس وقت آتا ہے جب اس کو نرم ہواؤں کے جھونکے مل جاتے ہیں اور اس کو سایہ اور ٹھنڈا پانی نصیب ہوتا ہے، تب قرار آتا ہے، ورنہ بے چین رہتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہو تو کبھی اس موسم میں بھی آپ باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی میں بڑی مشقت اور بڑی دشواری ہے۔ قیامت کا میدان ایسے ہولناکیوں سے لبریز ہوگا کہ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے ان ہولناکیوں کو اور سختیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک دو مقام پر نہیں، سینکڑوں مقام پر قرآن مقدس میں اللہ نے قیامت کے سختیوں، قیامت کے ہولناکیوں کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کو سمجھ کر کلام الہی کے ہیبت کو سامنے رکھنے کے بعد اس کو پڑھتا ہے تو اس کا دل یقیناً خوف خدا سے لبریز ہو جاتا ہے اور کلیجے پھٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس انداز سے اللہ نے ان کو بیان فرمایا۔ قیامت کے میدان میں زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سائے کا کہیں کوئی انتظام نہیں ہوگا، بدن پہ کسی قسم کا کوئی لباس نہیں ہوگا، اور روایتوں میں آیا کہ انسانوں کے جسم سے پسینہ اس قدر تیزی کے ساتھ نکلے گا کہ پسینہ زمین خشک کرے گی، یعنی تانبے کی زمین بھی پسینے کو اپنے اندر سینے میں لے گی، اور 70 گز زمین کے اندر پسینہ انسانوں کا چلا جائے گا، اس کے بعد زمین کے باہر پسینہ نکلنے لگ جائے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے سینے تک، اور کسی کی ناک تک، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور وہ پسینہ نہایت بدبودار ہوگا، اور اس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا جس سے انسانوں کے کلیجے کھود رہے ہوں گے اور انسانوں کے دل پھٹے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت کہیں بھی سائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں گرمی سخت ہو اور کسی کو بطور سزا دے کر سخت ترین گرمی میں دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، اور وہ پانی مانگ رہا ہو، چلا رہا ہو، اور سائے کا وہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہمیں سایہ نصیب کر دیا جائے اور ہمیں پانی دے دیا جائے اور ہمیں سائے میں رکھ دیا جائے اور گرمی سے ہم کو بچا لیا جائے، تو آپ سوچیں کہ ایسے شخص کو اگر کوئی شخص چھتری دے دے، یا ایسے شخص کو کوئی شخص ہاتھ پکڑ کر کسی درخت کے نیچے لا کر بٹھال دے، کسی چھت کا سایہ نصیب ہو جائے، کسی دیوار کا سایہ نصیب ہو جائے، تو ایسا شخص کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، وہ انسان لگا سکتا ہے جس کو سایہ ملا اور جس کو سکون ملا پریشانی کی بات۔ تو اب آپ سوچیں قیامت کے میدان کی سختیوں میں اور دشواریوں میں اور مشقتوں میں، وہ بھی سخت ترین ناقابل برداشت مشقتوں میں اگر کسی کو سایہ نصیب ہو جائے تو کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، اس کا ہم ایک ہلکا سا احساس کر سکتے ہیں۔
اس حدیث پاک میں ان 7 لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ قیامت کے میدان میں سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ 7 کون لوگ ہیں؟ حدیث پاک دیکھیں آپ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن۔ 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 7 کون لوگ ہیں؟ آقا دو عالم نے ارشاد فرما، امام عادل، نمبر 1 انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ شخص جو مومن ہے اور جس کو اللہ نے ایمان کی حالت میں دنیا کی بادشاہت دی، کسی ملک کی بادشاہت دی، کسی علاقے کا حکمراں بنایا، کسی علاقے کا قاضی، جج، امیر بنایا، اور پھر اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کیا، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، اور اس نے اپنی حکمرانی میں کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی، تو ایسا عدل پرور بادشاہ، ایسا انصاف پرور بادشاہ قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ کے سائے رحمت میں اس کو جگہ نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کی اگر ہم تاریخ پیش کریں تو بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں، بادشاہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے انصاف کیا ہے، اور انصاف کرنے کے وقت انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میرے سامنے میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، قریبی ہے یا بعیدی ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، انہوں نے ہر حالت میں عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ میں ایک مثال سے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے حکمرانوں نے جن کو اللہ نے دولت ایمان کے ساتھ ساتھ بادشاہ بنایا، امیر بنایا، خلیفہ بنایا، کسی علاقے کا، کسی خطے کا حاکم بنایا، اور انہوں نے عدل و انصاف کے تقاضے کس طرح پورے کیے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کی ولادت کا ماہ مبارک۔ حضرت علی مولا کائنات کے پاس ایک بہت قیمتی زرہ تھی، وہ گم ہو گئی، اور آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، پورے عالم اسلام کے تنہ تنہا آپ بادشاہ، خلیفہ، امیر المومنین، مولا المسلمین ہیں، ایک عظیم حکومت آپ کے پاس ہے، ایک عظیم اقتدار آپ کے پاس ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ بازار میں وہ زرہ یا تلوار یا جو بھی چیز تھی وہ ایک یہودی کے پاس تھی، تو آپ نے کہا یہ تو میری چیز ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ ضابطہ یہ ہے کہ کسی شے کے پاس جس کا قبضہ ہوگا، کسی شے پر، کسی چیز پر جس کا قبضہ ہوگا، وہ چیز اسی کی مانی جائے گی جب تک کہ دلیل اس کے خلاف نہ ہو۔ سمجھے آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی ہے، آپ دلیل میرے پاس ہوگا نہیں وہ میری ہے اور دلیل ہم قائم کریں، اس کے بعد وہ ثابت ہو سکتی ہے کہ میری ہے، ورنہ وہ آپ ہی کی مانی جائے گی۔ قبضہ اس یہودی کا تھا زرہ پر، علی شیر خدا نے دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے، اس نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کی حکومتی، چاہتے 2 لافڑ مارتے چھین لیتے اس سے، سپاہیوں کو حکم دیتے گرفتار کر لیا جاتا، مگر آپ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ آپ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا اسلامی کچہری میں، اور حضرت قاضی شرائح نے باقاعدہ حضرت علی مولا کائنات کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے مقدمہ دعویٰ پیش کیا کہ یہ جو اس کے پاس سامان ہے زرہ یہ میری ہے، میرا دعویٰ ہے۔ تو قاضی شرائح نے، جن کو خود علی مولا کائنات نے مقرر فرمایا، کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے؟ انہوں نے امام حسن کو، اپنے بیٹے حسن کو ثبوت میں پیش کیا کہ میرا بیٹا گواہی دے گا کہ یہ میری ہے۔ تو کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کہاں ہوتی ہے؟ آئے امیر المومنین آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے پاس کوئی اور ثبوت نہیں، کوئی اور گواہ موجود نہیں ہے کہ میں ثابت کر سکوں کہ میری ہے۔ قاضی شرائح نے فیصلہ سنایا کہ یہ زرہ فی الوقت یہودی کے پاس ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اور اس زرہ کا مالک وہی یہودی ہے جس کے پاس یہ موجود ہے، اور اس کے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ یہودی اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ زرہ علی مولا کائنات کی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کی ہے، مگر جب اس نے مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے امام کا ایسا عظیم الشان انصاف دیکھا
تو علی شیر خدا مولا کائنات کے قدموں میں آیا اور کہا حضور یہ زرا بھی آپ کی، یہ غلام بھی آپ کا ہے، اور فوراً کلمہ پا کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے امام عادل۔ فرمایا جو شخص امام ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، اور پھر وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے، قیامت کے میدان میں اللہ عز و جل اس کو سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کی رحمت کے سائے کے سوا کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رحمت کا سائبان اس کے اوپر تنا ہوگا اور وہ وہاں شاداں ہوگا، فرحاں ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور دوسرا وہ انسان، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی ہو، جس نے اللہ کی عبادت کرتے کرتے اپنی جوانی گزاری ہو، جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہوا ہو، یعنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ ایسا نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کو سایہ رحمت نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ کسی کے لیے میسر نہیں آئے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مزاج یہ بن چکا ہے، اور گھر میں باقاعدہ مزاج ماں باپ کی جانب سے بچوں کو دیا جاتا ہے کہ بیٹا ابھی تم جوان ہو، ابھی تم کو مسجد میں جانے کی کیا حاجت ہے، ابھی تم کورسز کرو، یہ کرو، ٹیوشن پڑھو، ابھی تم کو اپنا مستقبل بنانا ہے۔ اور دنیا کے جھوٹے مستقبل کے لیے ماں باپ بچوں کے آخرت کے حقیقی مستقبل کو داؤں پہ لگا کر ان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو قیامت میں کبھی معاف نہیں کریں گے، جنہوں نے زندگی کے چکر میں ان کی آخرت داؤں پہ لگا دی ہو۔ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ مذہب اسلام میں جوانی کی عبادت یہ زیادہ مقبول ہے، جوانی کی عبادت زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جوانی میں دماغ تازہ ہوتا ہے، فکر تازہ ہوتی ہے، اور ذہن پاک و صاف رہتا ہے، بدن میں توانائی و طاقت و قوت ہوتی ہے۔ انسان جوانی میں جتنے اچھے ڈھنگ سے اور جتنے اچھے طریقے سے اور جتنے پسندیدہ انداز میں رب تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اور جتنی زیادہ وہ عبادت کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ بڑھاپا کون دیکھ کے آیا کہ بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا نوجوانوں کو موت نہیں آتی؟ کیا نوجوانوں کے اٹیک کے دورے نہیں پڑتے ہیں؟ کیا نوجوانوں کو ایکسیڈنٹ وغیرہ کے معاملات میں ان کی موت نہیں واقع ہو جاتی ہے؟ تو بڑھاپے کا انتظار کر کے جوانی کو عیاشیوں میں گزار دینا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے، کسی شیطان کے بندے کا کام ہو سکتا ہے، رب تعالیٰ کے بندے کا کام نہیں۔ اس لیے جوانی کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ جوان لوگ ہی انقلاب لاتے ہیں، بوڑھوں سے انقلاب نہیں آتا۔ بوڑھے تو دعائیں دیتے ہیں، بوڑھوں کا پیچھے سے دست تعاون ہوتا ہے، وہ شفقت کا ہاتھ پھرتے ہیں، وہ سہارا بنتے ہیں۔ انقلاب جوانوں کے ذریعے آتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے جوانوں کے ذریعے انقلاب آئے ہیں، جتنی بھی تبدیلی آئی جوانوں کے ذریعے تبدیلی آئی ہیں۔ ہندوستان میں 800 سال اسلامی تاریخ دیکھیں، 800 سال یہاں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہ انقلاب جوانوں کے ذریعے سے آیا تھا۔ محمد بن قاسم بالکل 15-16 سال کے کڑیل جوان تھے جب پہلی بار ہندوستان کے سرزمین پر باقاعدہ اسلامی فوج لے کر کے آئے تھے۔ حضرت طارق بن ضیاء، حضرت قتیبہ بن مسلم، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس طریقے کے حضرت سلطان محمد فاتح رحمہم اللہ تعالی، یہ وہ نوجوان ان کے ذریعے سے باقاعدہ ایک انقلاب بپا ہوا اور دنیا کے گوشے گوشے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور آج ہم چین و سکون کی سانسیں لے رہے ہیں تو یہ انہی نوجوانوں کا صدقہ ہے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس لیے جوانی کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ اور بڑھاپے میں کیا، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی کمر میں تکلیف ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی بخار ہے، کبھی الٹیاں آتی ہیں، کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بے قراری کی کیفیت ایک ہوتی ہے۔ تو انسان بڑھاپے میں سکون سے اللہ کی عبادت کر ہی نہیں پاتا، اور بڑھاپے میں عبادت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ کام ہی کیا بچا بڑھاپے میں، سمجھے آپ؟ تو اس لیے بڑھاپے کا انتظار کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک فارسی شاعر نے بہت پیارا شعر کہا ہے، در جوانی توبہ کردن سنت پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ سمجھے آپ؟ جوانی میں توبہ کر لینا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا سچا عہد کر لینا اور تہیہ کر لینا، یہ پیغمبرانہ صفت ہے، اللہ والوں کی تعلیم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جوانی میں توبہ کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ پیشانے کو جھکا دینا، ورنہ بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر کے پرہیزگار بن جاتا ہے،
وہ بھیڑیا جس نے زندگی بھر ظلم کیا اور جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھایا اور جنگل میں تہلکہ مچایا، وہ بھی جب بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ تو بڑھاپے کی توبہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو کوئی کام بچا ہی نہیں ہے، گھر میں کام نہیں، باہر کام نہیں، بچے بزنس سنبھال رہے، تجارت بچے دیکھ رہے، اب کوئی کام نہیں بچا، چلا توبہ ہی کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ کوئی کام نہ ہو تو انسان آ کے توبہ کر لے۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ ایسی بارگاہ نہیں کہ کوئی کام نہ ہو تو انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ یہ بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ سارے کام ہو، ساری مصروفیات ہو، انسان مصروف ترین ہو کر سارے کام چھوڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ ایسا جو جوان ہوتا ہے وہ حقیقت میں کامل جوان ہوتا ہے۔ اس لیے کہا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، زندگی گزارے اور اپنی جوانی کو رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، ایسا انسان رب تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے میدان میں رحمت کے سائے کا حقدار ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے تو کیا نوجوانوں کو سارے کام کا چھوڑ دینے چاہیے؟ وہ پڑھائی چھوڑ دیں، کالجز چھوڑ دیں، یونیورسٹیاں چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، ہنر نہ سیکھیں، مسجد میں آ کے صرف تسبیح لے کے پڑھتے رہیں؟ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ مفہوم سمجھا تو اس نے عبادت کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ عبادت کا مفہوم سمجھنا ہے، دیکھیے اگلا حصہ دیکھیے آپ، ابھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جوان رہ کر سارے کام کر کے، تعلیم جاری رکھ کر، پڑھائی جاری رکھ کر، ہنر سیکھتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے تیسرا انسان، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، اور تیسرا وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جب وہ مسجد سے نکلے تو مسجد میں آنے کے وقت تک، مسجد میں پلٹ کر آنے کے وقت تک اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، ایسا جو انسان ہوگا وہ انسان قیامت کے میدان میں رحمت الہی کے سائے کا حقدار ہوگا۔ اب انسان کاروبار کر رہا ہے، پرچون کی دکان، ٹھیلے پر بیٹھا ہے، کسی بھی کام میں لگا ہے، مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور پھر وہ جا کے کاروبار میں لگ گیا، مگر اس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے۔ کبھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، کب اذان ہوتی ہے عصر کی، ہم مسجد میں جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ وہ سامان ناپ رہا، سامان تول رہا ہے، دکان کا حساب و کتاب رکھ رہا ہے، مگر اس کا دل مسجد کی جانب متوجہ ہے، اس کے کان مسجد میں لگے ہیں کہ کب اذان ہو، ہم مسجد میں جا کر رب تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کے دماغ میں مسجد کا ماحول گونج رہا ہے۔ اس پورے ماحول میں رہ کر جو شخص دکان پر بیٹھ کر بھی دل اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے، تو دکان میں کاروبار کر رہا مگر فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، تو جتنی دیر تک بھی وہ کاروبار میں لگا رہتا ہے مگر دل اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے، اور مسجد میں جب بھی اس کو بلایا جاتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ بندگی پیش کر لیتا ہے، تو وہ کاروبار بھی اس کا عبادت میں شمار ہوگا۔ تو ایسا انسان جس کا دل مسجد میں معلق ہو، لٹکا ہوا ہو، مسجد میں لگا ہوا ہو، تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی سائے رحمت نصیب فرمائے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگ دین سیکھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، قسم کھا کے بیٹھے کہ ہمیں بڑھاپے سے پہلے نہ مسجد آنا ہے اور نہ بڑھاپے سے پہلے ہمیں کوئی دین کی بات سیکھنی ہے۔ ہمارے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن مسجد میں آ کر اس طریقے سے رہتا ہے جس طریقے سے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں انسان پہلے آئے اور دیر سے واپس جائے، یعنی اپنے مذہب کو، دین کو، رب تعالیٰ کو جس نے پیدا کیا اس کو وقت دے، ٹائم دے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا رہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے مسجد میں وقت گزارے، یا کم سے کم سنت، فرض اور فرض کی بعد کی جو سنتیں اور نفلیں ہیں وہ سب پڑھ کر مسجد سے جائے، دعا مانگ کر مسجد سے جائے۔ اتنا ٹائم تو ہر مسلمان کو دینا چاہیے۔ تو مسجد میں مومن اس طریقے سے رہتا ہے جس طریقے سے پانی میں مچھلی رہتی ہے اور پانی کے باہر مچھلی بے قرار ہوتی ہے، اسی طریقے سے مسجد کے باہر مومن کو بھی بے قرار ہونا چاہیے۔ اور منافق مسجد میں اس طریقے سے رہتا ہے جس طریقے سے پنجرے کے اندر چڑیا رہتی ہے، پھڑپھڑاتی ہے، اس کو پنجرے کے اندر سکون نصیب نہیں ہوتا، اور جیسے ہی پنجرا کھولا جائے وہ پھر اڑ کر نکل جاتی ہے، اور اس طرح نکلتی گویا کہ اس کا اس پنجرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آج دیکھیں، آج جمعے کے دن ہماری مسجدوں کا کیا ماحول ہے، لوگ
صرف چونچ مارنے مسجد میں آتے ہیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب تو روڈ بند ہے تو اسی بہانے مسجد میں قدم بھی ان کے پڑ رہے ہیں، ورنہ مہینوں گزر جاتے تھے اور مسجد میں آنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح کے نوجوانوں کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس طریقے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جس طریقے سے پنجرا چھوٹتا ہے اور چڑیا نکل کر باہر بھاگ جاتی، کوئی اس کا تعلق نہیں۔ آ کر وہاں کھڑے رہیں گے، اس گیٹ کے پاس کھڑے رہیں گے، یہاں گیٹ کے پاس کھڑے رہیں گے، یعنی سکون نہیں کہ مسجد میں ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، سنتیں پڑھ لیں، رب تعالیٰ کی عبادت کر لیں، دل کے ساتھ تہہ دل سے رب تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے دعائیں مانگنے، رونے گڑگڑانے۔ رونا گڑگڑانا تو جوانوں سے اس زمانے میں تصور ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے رونا گڑگڑانا یہ بوڑھوں کا کام ہے، ہم کیوں روئیں، ہماری کون مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے۔ دیکھیے پہلے کے نوجوان کیسے تھے، جو رو رو کر شب بیداری کیا کرتے تھے، اور خوف خدا ایسا غالب تھا کہ رو رو کر ان کی آنکھیں ان کے اندر دھس جایا کرتی تھیں۔ بہرحال جو نوجوان اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے اور وہ انسان جس کا دل مسجد میں معلق ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور وقت میرے خیال سے کافی زیادہ ہو رہا ہے، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور مجھے آپ کی مصروفیات کا پورا خیال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت زیادہ ہو جائے اور آپ یہاں آنا بند کر دیں، تو یہ میں نہیں چاہتا، اس لیے میں اس حدیث پاک کو روک رہا ہوں۔ باقی جو 4 خوش نصیب حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے سماعت فرمائیں گے۔